میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ کنواروں کی اقسام۔ کنوارے ایک مظلوم قوم ہے، اور ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ مظلوم کو بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ کنواروں پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کو یسو پنجوں میں بھی کبھی ڈولی نہیں آتی۔ کنوارے اپنی حرکات و سکنات کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم ہیں۔ ذیل میں چند قسموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، شدید کنوارے۔ کنواروں کی یہ اقسام بہت اوکھی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں عورت کا شمار سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتا ہے۔ اس ناگزیر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ باہر منہ مارتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی قوم کی کسی نسل کی لڑکی ہو، اس کو بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں۔ یہ ان کو پروفائلز دیکھ کر بھی رال ٹپکا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بھیانک کنوارے۔ کنواروں کی یہ قسم اپنے نام کی طرح انتہائی بھیانک ہوتی ہے۔ ان کو جب اپنی دال گلتی نظر نہیں آتی تو یہ گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی رات کو اپنی منجی اٹھا کر پھرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں منجی کتھے ڈاواں، تھائی نہیں لبدی۔ اصل میں وہ چارپائی کے تھا نہیں، شادی کا سوال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مظلوم کنوارے۔ کنواروں کی یہ قسم مگنی شدہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ بیچارے نہ تو کسی اور کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ شدید کنواروں سے بھی زیادہ اوکھے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس بچے کی طرح ہوتی ہے جس کی چاکلیٹس فریج میں پڑی ہوں اور امی جان نے فریج کو تالا لگا رکھا ہو۔ بے وقوف کنوارے۔ کنواروں کی یہ قسم اپنے نام سے بڑھ کر بے وقوف ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بیچارہ تنگ آ کر ہاں کر ہی بیٹھے تو وہ بھی جلد ہی ان کے کرتوتوں کے پیش نظر اپنے فیصلے پر پچھتاتا ہوا یوں یہ کنوارے پھر سے خوار ہو جاتے ہیں۔ عموماً ان کا رشتہ صنف نازک کی اس قبیل سے ہوتا ہے جنہیں اور کوئی کرتا نہیں، تھانو دیندہ کوئی نہیں، سانو کرندہ کوئی نہیں، اس واسطے آپس ایچ ای کر لیتے ہیں۔ شادی شدہ کنوارے۔ کنواروں کی یہ قسم ہوتی تو شادی شدہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ان کنواروں میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کی پہلی بیگم گھاس نہیں ڈالتی، تو یہ اپنے اندر کنواروں والی فیلنگز پیدا کر کے دل پشوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ لوگوں سے اس لیے اپنی بے عزتی کروا لیتے ہیں کہ شادی کر کے بھی ان کی چھچوری حرکتیں نہیں جاتی۔ اب لوگوں کو کون بتائے کہ ان کو ان کی بیویاں لفٹ نہیں کرواتی۔ مطمئن کنوارے۔ یہ وہ مخلوق ہے جنہیں شادی کی طلب ہی نہیں ہوتی، اور اس کے پس پردہ وہ اس نسل کے سرخیل شیخ رشید صاحب کا مشہور زمانہ ایک کلیہ یہ ہے کہ جس کو بھینس کا خالص دودھ مل رہا ہو اسے بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ لاپرواہ کنوارے۔ کنواروں کی یہ نسل وہ ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، مشکلیں اتنی پڑیں کہ ہم پہ آسان ہو گئیں۔ اس قبیل کے کنوارے اپنے کنواروں پہ اس لیے مطمئن ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی چاراجو نہیں۔ بعض اوقات یہ مصروفیات کی وجہ سے بھی شادی سے لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہوئی پر وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح ٹائم نہیں دے پائیں گے، اس لیے ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے روکھے لوگ کنوارے ہی چنگے ہیں۔ کنوارے پلانر۔ کنواروں کی یہ نسل دراصل شدید کنواروں سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن ان کو الگ قسم اس لیے مانا گیا ہے کیونکہ ان کی شادی کے متعلق سنجیدگی ان سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی تک گھر میں ان سے پہلے 2-3 بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ ہی کالے ہوتے ہیں۔ کالے سے مراد سیاہ نہیں بلکہ ترکھا، یا اردو میں بہت جلدی کرنے والا۔ اگرچہ ابھی تک ان کی شادی کی بات چلی ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اپنی کشت ویراں سے نا امید نہیں ہوتے، بلکہ ان کی امیدوں کے چراغ اس قدر روشن ہوتے ہیں کہ ان کے شب روز مستقبل بعید میں ہونے والی شادی کی پلاننگ میں گزر جاتے ہیں۔ کبھی یہ اپنے ولیمے پر بلائے جانے والے لوگوں کی لسٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے بارات کے لیے گاڑیاں گن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ شیخ چلی بن کر مہندی کی رسمیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں،
اور کبھی دل ہی دل میں دودھ پلائی پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تصوراتی کنوارے، کنواروں کی یہ نسل شاعرانہ طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ یہ کبھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پھولوں کی سیج میں تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور لوکل گاڑی میں بیٹھے دوران سفر اپنے آپ کو سجی سنوری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا دلہا شمار کرتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ لوکل گاڑی کسی خطرناک قسم کے کھڈے میں لگتی ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے تو آتے ہی آتے ہیں، ساتھ ہی سہاگ رات منانے کے خوابوں پر بھی پانی پھر جاتا ہے۔ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔